کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 7واں سورہ ہے۔ میرے محترم سننے والے میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوگی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی۔ وقت کم ہے، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں ساری تقریر قرآن سے کروں گا، ساری کی ساری تقریر قرآن کے اندر رہ کر کروں گا۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے، ان الارض للہ، اللہ فرما رہا ہے پوری زمین اللہ کی ہے، پوری زمین کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اور پھر وہ اللہ خود فرما رہا ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے جس بندے کو میں اللہ چاہتا ہوں اسے پوری زمین کا وارث بناتا ہوں۔ بندوں میں سے جس بندے کو میں اللہ چاہتا ہوں اسے پوری زمین کا، کسی ٹکڑے کا نہیں، کسی خطے کا نہیں، پوری زمین کا وارث بناتا ہوں۔ اگر تیرا قرآن پر ایمان ہے تو تجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج بھی کوئی بندہ ہے جو پوری زمین کا وارث ہے، بندوں میں سے، سارے وارث نہیں، جس کو اللہ چاہے۔ میرا تو جتنا مطالعہ میں نے تو نبی دیکھے، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو چاہتے ہیں، وہ بندہ ڈھونڈ جسے اللہ چاہے۔ اور مولا آپ کو سلامت، ایک ہی ملا ہے مجھے پورے قرآن مجید میں۔ اللہ فرما رہا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور وہ ہے ختمی مرتبت کی ذات بابرکات۔ پتہ چلا پوری زمین کا وارث ہے رسول، پوری زمین کا وارث ہے بنص قرآن رسول کی ذات۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کیسے، آئیے چلتا ہوں میں قرآن کی طرف۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انبیاء، 21واں سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عبادی الصالحون، اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا، ہم نے، کون فرما رہا ہے؟ اللہ، ہم نے، اور پہلے یہ ہم نے ہی سمجھا دے، یہ ہم نے کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، یہ ہم جمع کا صیغہ ہے۔ فرض کرو میں کہوں میں بول رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم سن رہے ہیں، جہاں ہم ہوں وہاں زیادہ ہے۔ اب بتاؤ اللہ ایک ہے یا زیادہ؟ جب وہ ایک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے، اور ایک آیت نہیں بڑی آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ بار بار فرما رہا ہے ہم نے کہو تو سمجھانے کے لیے 4 آیتیں پڑھتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، میں نے نہیں، ہم نے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا ہے، ہم نے۔ ایک آیت ملے گی سورۃ زاریات میں، اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر میری عبادت کریں۔ اب یہاں ہم نہیں، میں نے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے میں نے، وہاں فرما رہا ہے ہم نے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ، سارے ہی صیغے جمع کے، اِنَّا أَنزَلْنَا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں، میں نے نہیں، ہم نے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے سورۃ 3 میں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے۔ اتنی آیتیں کافی ہیں، 2 اور پڑھ دیتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةٍ مُبَارَکَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، میں نے نہیں، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ دیکھا ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے میں نے، اتنی آیات میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے۔ توجہ ہے بلند تر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے، ان کی موجودگی میں چند جملے۔ یہ معمولی شخصیت نہیں، یہ مفسر قرآن ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھ کے آپ کو سناتے ہیں، اور آج میں ان کو سبق سنانے لگا۔ اتنی آیات میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے، ایک میں فرما رہا ہے میں نے۔ یاد رکھو وہ تھا مقام عبادت، اس لیے اللہ فرما رہا ہے میں نے۔ اور جہاں اللہ ہم نے کہے، مفسرین نے لکھا وہاں کبریائی ہے، وہاں ناز ہے، وہاں چیلنج ہے۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، ہم جیسا کوئی خالق بن کے دکھائے۔ آئے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا۔ اے میرے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ دنیا کی طاقتیں زور لگا لیں، تیرے ذکر کو دبا نہیں سکتی۔ کیوں؟ بلند ہم نے کیا ہے، بلند ہم نے کیا ہے۔ یہ چیلنج موجود ہے قرآن میں،
چیلنج ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، کسی میں جرت ہے تو ایسا لے کے آئے، ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی جہاں اللہ ہم کہے وہاں ناز ہے، وہاں چیلنج ہے۔ اور اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ دنیا کی طاقتیں زور لگا لیں، تیری نسل کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کثرت نسل ہم نے دی ہے، ہم تیری نسل کو باقی رکھیں گے قیامت تک، چاہے مشرق میں رکھیں، چاہے مغرب میں رکھیں، چاہے جنوب میں رکھیں، چاہے شمال میں رکھیں، چاہے ظاہر میں رکھیں، چاہے غائب میں رکھیں، تیری نسل کو ہم باقی رکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے، بندہ نہیں بندے، پوری زمین کے وارث۔ کب وارث؟ ذکر کے بعد۔ اب بتا یہ ذکر کیا ہے؟ جس کے بعد پوری زمین کے وارث صالح بندے ہیں۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھ گیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ علامہ صاحب کی موجودگی میں جملہ کرا، وہ ذکر میرا رسول ہے۔ قرآن ذکر مکتوبی ہے، میرا رسول ذکر وجودی ہے۔ قرآن ذکر مکتوبی ہے، میرا رسول ذکر وجودی ہے۔ اور میں کن کو علی اور بطول منواؤں جنہوں نے رسول کو ہی نہیں مانا؟ میں کن کو علی اور بطول مناؤں، کن کو آل رسول منواؤں؟ پہلے رسول کو تو مانو۔ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر، قرآن لکھا ہوا ذکر، میرا رسول وجود ذکر۔ معاف کرنا سمجھانے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، آج میں منبر پہ بیٹھ کے کہوں نعوذ باللہ خاک بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، میں یہ کہوں کہ قرآن میں صرف ایک غلطی ہے، کیا مسلمان مجھے چھوڑیں گے؟ کہیں گے پکڑو عبد علی کو، کافر ہو گیا، اسے پھانسی دو، میرے خلاف جلوس نکلیں گے۔ او بھائی میں نے قصور کون سا کیا؟ کون سا قصور کر دیا؟ کہیں گے قصور تو نے بڑا کیا ہے۔ کیا قصور کیا؟ کہیں گے لا ریب سے عیب نکال دیا۔ کیوں خاموش بیٹھے میرے محترم سننے والے؟ میں بڑی فکر دے رہا ہوں۔ سارے ملا کہیں گے لا ریب سے عیب نکال دیا، تو پھر معافی مانگ کے جملہ کہوں اگر میں لکھے ہوئے ذکر سے عیب نکالوں تو میں تو تیری نظر میں کافر ہوں۔ میرا رسول تو وجود ذکر ہے، جو رسول کی ذات سے عیب نکالے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ مان جس طرح قرآن کا منکر کافر، اسی طرح رسول کا منکر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا جملہ کہہ گیا، جو قرآن کی مخالفت کرے وہ تو لکھ دیتے ہو کافر ہے۔ کسی مولوی سے جا کے فتویٰ لے لینا، اسے کہ جو بندہ قرآن کا منکر ہو، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، ایک آیت کا، اس کے لیے فتویٰ کیا؟ ملا فوراً لکھے گا کافر، کافر۔ جاؤ اسی ملا سے کہنا جو نبی کا ایک فرمان نہ مانے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو ملا کا، اس ملا کو کہنا جو نبی کا فرمان نہ مانے، جو وجودی ذکر کو نہ مانے، وہ تو کافر۔ وہ تو جو لکھے ہوئے ذکر کو نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ میرا رسول تو وجود ذکر ہے۔ پھر مان، جو رسول کہے اسے مان، جو رسول کے فرمان کا انکار کرے
پھر وہ بھی کافر. ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ نہیں مانا. رسول نے فرمایا من کن تو مولا بہاد علی المولا. پھر مان جس نے نہیں مانا. اور حاجی جی توجہ ہے میرے جملہ پر. میں جملے کو مکمل کر کے مصاحب نہیں پڑھوں گا, قبلہ صاحب کو میں ٹائم دوں. میں کوشش کر رہا ہوں بڑی جلدی ختم کروں. ابھی قبلہ میں بیٹھا ہی جب آپ تشریف لائے ہیں, میں آپ کی موجودگی میں سبق سنا رہا. توجہات مبذول رہنی چاہیے. میرا رسول وجود ذکر. اب تو طے ہو گیا, اللہ فرما رہا ہے ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے. قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں. میں باہر کا رہنے والا نہیں, یہاں کا رہنے والا ہوں. یہ میرا گھر ہے. ذکر کے بعد, ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث اللہ فرما رہا ہے میرے سالے بندے. ذکر ہے رسول, رسول کے بعد, رسول کے بعد. جاؤ علماء سے جا کے پوچھ یہ بندے کون ہیں. اگر یہ نہ ہوتا رسول کے بعد, سارے ملا کہتے ہیں ان سے مراد نبی ہیں, ان صالحین سے مراد نبی ہے. اگر یہ بات ہے, یہ چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انعام 6 سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ کلم من الصالحین, کلم من الصالحین. اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں. میں سے, اس میں سے نے بتایا کہ صالح کوئی اور ہیں. پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے, میرے سالے بندے نہیں, میرے سالے بندے. میرے مزہ تو سارا میرے میں ہے, مزہ قبلہ سارا میرے میں ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میں علی والا, میں علی والا, یہ کمال نہیں. مولا علی کہے یہ میرا ہے. وہ بندے کیسے ہوں گے جن کو اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ہیں. آئے آئے میرے سالے بندے. سالے سالے نہیں سمجھا سکا, معاف کرنا, آپ عمل سالے کرتے ہیں. یہ بڑا جملہ تھا. آپ عمل سالے کرتے ہیں, وہ بندے سالے ہیں. ان کا قول بھی سالے ہے, ان کا فعل بھی. وہ جو کرتے ہیں وہ سالے ہیں بھی رسول کے بعد, ہیں بھی پوری زمین کے وارث. کون ہیں؟ جاؤ علماء سے پوچھو, نام بتاؤ کون ہیں. بتاتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ میں مولا علی کا نام لیتا ہی نہیں, میں مولا علی کا نام لیتا ہی نہیں. تجھ میں جرت ہے تو کسی کا تو لے. ہیں بھی رسول کے بعد, ہیں بھی پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے, ہیں بھی رسول کے بعد. سمجھاؤں, اللہ نام نہیں لیتا, نشانی بتلاتا ہے. ایک نشانی ان سالے بندوں کی سنو. ہر مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. اس نماز میں یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کیا کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پہلے نبی پر سلام, پھر سالے بندوں پر سلام. ہے نہیں تو بھیجتا کن پر ہے. آئے ہائے ہائے, اتنا پتا کو بندے علیہ السلام ہیں. آئے آئے آئے, اتنا پتا چلا وہ بندے علیہ السلام ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, ہیں بھی رسول کے بعد, اور ہیں بھی پوری زمین کے وارث. ٹھیک, یہاں تک آ گئے.
وہ صالح بندے، ان پر ہر مسلمان سلام بھیجتا ہے۔ قول معصوم یہ ہے، معصوم کا قول میں نے خود پڑھا، کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا، امام نے فرمایا جو حالت گناہ میں ہو اس پر سلام مت بھیجو، مت کہو کہ تیری سلامتی ہو، کیونکہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ نے وارثوں کو کیسے منوایا ہے، ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس زمین کو بنایا کیسے، ہر جگہ وقت کا فرق ہے، کئی گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا۔ پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں اور پوری دنیا میں 24 گھنٹے نماز پڑھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور 24 گھنٹے ان بندوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ پتہ چلا وہ بندے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے طیب بھی ہیں، 24 گھنٹے طاہر بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طاہر لائیں کہاں سے؟ یہ سب کچھ منوا سکتے ہیں، طاہر نہیں منوائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر طہارت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قولی طہارت، فعلی طہارت۔ وہ بندے ایسے ہیں جن کا قول بھی طاہر ہے، فعل بھی طاہر ہے۔ جا چیلنج کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، جا لے کے آ، کسی کے پاس ایک ہو تو لے کر آئے، شرط یہ ہے اس کا قول بھی طاہر ہو 24 گھنٹے، اس کا فعل بھی طاہر ہو 24 گھنٹے۔ کسی کے پاس ایک ہو تو لے کر آئے۔ گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ تیرے پاس نہیں، آپ مجلس حسین میں طاہروں کا سلسلہ دکھاؤں۔ کون ہے؟ کون ہے جن کا قول بھی طاہر، جن کا فعل بھی طاہر؟ ایک ہی لفظ میں سمجھانے لگا ہوں، اگر ان کا قول طاہر نہ ہوتا تو مباہلہ کے میدان میں نہ جاتے، فعل طاہر نہ ہوتا دروازہ مسجد میں نہ کھلتا۔ جن کے نہیں تھے بند ہو گئے، جن کا طاہر تھا کھلا رہا۔ توجہ ہے؟ ان کا قول بھی طاہر۔ اب پتہ چلا حکم عام تھا، حکم عام تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ جائے وہ نہ جائے۔ میں ذمہ داری سے مسلمان بھائیوں کی جتنی تفاسیر ہیں ان کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا مودودی نے بھی لکھا کہ حکم عام تھا، اس نے تو ترجمہ بھی عام کر دیا تھا، اس نے تو قبلہ آیت کا ترجمہ بھی عام کر دیا۔ پتہ مبالے والی آیت کا ترجمہ کیسے کیا؟ اے میرے محبوب تو ان کو کہہ، تم لاؤ عیسائی بیٹے ہم لائیں گے، مسلمان بیٹے تم لاؤ، عیسائی عورتیں ہم لائیں گے، مسلمان عورتیں تم لاؤ، عیسائی جانے ہم لائیں گے، مسلمان جانے۔ سارے مسلمان بیٹے جائیں، ساری مسلمان عورتیں جائیں، سارے مسلمان نفس جائیں۔ بھرا ہوا مدینہ مسلمانوں کا، نبی کو کل 4 ہی ملے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھرا ہوا مدینہ، آیت بھی سن 9 ہجری میں اتری، گھر میں بھی 9 حرم محترم موجود، گھر میں بھی 9 حرم محترم موجود۔ لے کر کیوں نہیں گئے؟ لے کر کیوں؟ یا پھر یہ مان جا کہ جن کو لے کے گیا جیسے یہ مسلمان تھے ایسا اور کوئی مسلمان نہ تھا۔ ہیں بھی رسول کے بعد، ہیں بھی اللہ کے صالح بندے، پوری زمین کے وارث، صرف زمین کے ہی وارث نہیں۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، ایک آیت مجھے پڑھنے دو۔ اللہ فرما رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدق لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم
اور رسنل کتاب الذی نستفینا من عبادنا، اے میرے محبوب آپ کے بعد اس کتاب کے وارث بھی ہم نے بنائے ہیں۔ کن کو بنایا؟ جو میرے مصطفیٰ بندے، جو میرے چنے ہوئے بندے، میرے چنے ہوئے بندے، میرے چنے ہوئے بندے ہیں بھی رسول کے بعد۔ قرآن کے وارث اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں بھی رسول کے بعد۔ اور جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے وارث ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں بھی رسول کے بعد، تو جب رسول کے بعد اللہ کے چنے موجود ہیں تو اپنے چننے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے وارث بھی بندے، زمین کے وارث بھی بندے۔ ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، 5 دقیقے 4 دقیقے میرے پاس رہ گئے، اس کے اندر گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں۔ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ کوئی بندے ہیں جو پوری زمین کے وارث ہیں۔ زمین ہے تو وارث بھی ہیں، زمین ہے تو وارث بھی ہیں، قرآن ہے تو وارث بھی ہیں۔ کروڑوں مسلمان ہیں، کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں ہوں قرآن کا وارث؟ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ قرآن کرنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن ہے 24 گھنٹے طیب و طاہر، وارث بھی پلید نہیں ہو سکتا۔ غور ہے، قرآن ہے حق، وارث بھی وہ ڈھونڈ جو حق ہو۔ قرآن ہے عظیم، وارث بھی وہ ہوگا جو عظیم ہو۔ قرآن ہے ذکر، قرآن ہے بے عیب، وارث وہ ڈھونڈ جو بے عیب ہو۔ نہیں میں بڑا جملہ کہہ گیا، وارث وہ ڈھونڈ جو بے عیب ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں، یہ بے عیب ہے، تو اس کتاب کا وارث کیسا ہونا چاہیے؟ میرا بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ۔ اور تیرے پاس نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ کتاب خود بتائے گی، یہ کتاب خود بتائے گی کہ کون ہے اس کتاب کا وارث۔ اس کتاب، یہ لفظ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہے متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت۔ اتنا تو فیصلہ ہو گیا کہ متقین کا ہادی بے عیب ہوتا۔ یہ ہے قبلہ میرا جملہ، متقین کا ہادی بے عیب ہوتا ہے۔ جا تاریخ پڑھ، امیر المومنین تو کئی آئے کئی گئے، لیکن پوری کائنات میں امام المتقین صرف میرا مولا علی ہے۔ حیدری توجہ ہے، پوری زمین کے وارث، آخری جملہ، پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے۔ دیکھو ایک فقہ کا مسئلہ سنو، فقہ مجھے زیادہ تو نہیں آتی لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ دیکھو اگر کسی کی جنازے کی نماز پڑھنی ہو، جنازے کی نماز پڑھنی ہو تو مولوی صاحب کہتے ہیں کسی کی جگہ میں پڑھنی شروع کرو تو کہتے ہیں پہلے جو عارضی وارث ہے نا اس جگہ کا، اس سے پہلے اجازت لو پھر پڑھو، ورنہ قابل قبول نہیں۔ جو عارضی وارث ہے، جن کے کاغذ صرف تحصیل میں ضلع میں ہیں، یہ وارث وہ ہیں جن کی رجسٹری قرآن میں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بڑا جملہ کہہ گیا، ان کے وارث، یہ جو زمین کے وارث ہیں ان کی رجسٹری قرآن میں ہے۔ توجہ ہے، عارضی وارث کی اجازت کے بغیر اگر تو نماز پڑھے تیری نماز قابل قبول نہیں، تو پھر معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں اس پوری زمین کے وارث بھی ہیں۔ اگر ان وارثوں سے تیرا تعلق کوئی نہیں، جتنی مرضی پڑھ۔ میرا بڑا جملہ تھا، یہی جملہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر عارضی وارث کی اجازت کے بغیر صورتیں وہی پڑھو اللہ قبول نہیں کرتا، تو جو حقیقی وارث ہیں
ان کی اجازت کے بغیر تو اگر نماز پڑھے گا نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. کوشش کر وارث تجھ پہ راضی ہوں. وارث زمین کے وارث ہیں یہ جو بندے چلتے ہیں اکڑ کے زمین پہ. یہ زمین روزانہ ان بندوں کو کہتی ہے جتنا جی چاہے چل لے, ایک دن آنا تجھے میرے پاس ہے. آئے آئے ایک دن آنا تجھے میرے پاس ہے. پھر میں تو اسے پوچھوں گی کہ میرے وارث سے بغض رکھ کے مجھ پہ چلتا کیسے تھا. اگر تیری ہڈیاں نہ توڑوں تو میں ملکیت کیسی. یہی بشارے قبر ہے ان کے لیے ہے جو وارثوں سے بغض رکھ کے زمین پہ چلتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس پر زمین کے وارث راضی ہوں. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس پر قرآن کے وارث راضی ہوں. اگر وارث راضی نہیں جتنی مرضی پڑھ, نہ قرآن فائدہ دے گا نہ نماز فائدہ دے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. آؤ جی.